بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گرامر میں پہلے یہ پڑھا تھا کہ فعل جو ہے ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، اس کو عربی میں ماضی کہتے ہیں، اردو میں بھی ماضی کہتے ہیں، پاسٹ جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب دوسرا زمانہ ہے حال کا، کہ ابھی کیا ہو رہا ہے یا فیوچر میں کیا ہوگا۔ اس کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے جس میں حال کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل کا زمانہ بھی اسی میں پایا جاتا ہے۔ مثلا ہم نے پڑھا شکرا، اس نے شکر ادا کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ جس نے شکر ادا کیا اللہ کا، اللہ تو بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے، تو اس نے اپنے ہی لیے کیا نا۔ شکر ادا کرے گا، اس کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا، اس کی زندگی اور اچھی ہوگی، اس کو اور موقع ملے گا۔ شکرا، جس نے شکر ادا کیا، اور جو شکر ادا کر رہا ہے یا آئندہ بھی شکر ادا کرے گا، اس کے لیے آئے گا یشکرو۔ اس کو عربی میں مضارع کہتے ہیں، میم ضاد الف را عین، مضارع۔ مضارع یہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، جس طرح کا عمل ہوگا اس طرح کی شکل ہوگی۔ مثلا سامہ، اس نے روزہ رکھا، وہ روزہ رکھ رہا ہے ابھی، یصوم، آئندہ رکھے گا یصوم، وہی آئے گا۔ نام، اس نے نیند کی، ینام، ابھی وہ نیند کر رہا ہے۔ اکلا، اس نے کھایا، یاکلو، ابھی وہ کھا رہا ہے۔ صلی، اس نے نماز پڑھ لی، یصلی، ابھی وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ آئے گا یشکر۔ جو ہم نے ماضی کے لیے فعل پڑھا تھا نا، جو فعل، اس کے وزن پر ہم نے جو نکالا تھا، جیسے نصرہ، اس نے مدد کی، ضربہ، اس نے مارا، اکلا، اس نے کھایا، یا جعل، اس نے بنایا، خلق، اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اسی سے یہ جو فعل مضارع بنے گا نا، اس کے شروع میں یا لے آئیں گے، یہ بن جائے گا، آخر میں پیش لگا دیں گے یفعلو۔ فعل سے یفعلو، تھوڑی تھوڑی تبدیلی کریں گے نا۔ وہ جیسے ہم نے ماضی میں پڑھا تھا کہ ایک کام کرنے والا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ خالی وہ ہوتا ہے فعلہ، اگر زیادہ ہوں تو واو لگا دیں۔ فعلو کو بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا، اور اگر تا ساکن لگا دیں تو اس کا معنی ہوگا اس ایک عورت نے کام کیا۔ تا زبر تا لگائیں فعلتا تو اس کا معنی ہوگا آپ ایک نے کیا۔ فعلتم، تم لگا دیں فعلہ کے ساتھ تو اس کا معنی ہوگا تم سب نے کیا۔ تا پشتو لگا دیں فعلتو تو اس کا معنی ہوگا میں نے کیا۔ نون الف نا لگا دیں فعلنا تو اس کا معنی ہوگا ہم سب نے کیا۔ اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ یہ ہم جو معنی کریں تو کچھ غیب کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ اس آدمی نے شکر ادا کیا جو یہاں موجود نہیں۔
تو اس کے لیے تو یا نشانی ہے، شروع میں یا ہوگی تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ غائب ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ ان میں دیکھ لیں شروع میں یا کتنوں میں، یہ شروع میں یہ یا ہے، یہ باقیوں میں تا ہے، یہ الف ہے، یہ نون ہے۔ یشکرو یشکرون، اس کا معنی کیا کریں گے؟ کون شکر ادا کر رہا ہے؟ وہ ایک آدمی جو غائب ہے۔ یشکرون، وہ سب شکر ادا کر رہے ہیں جو غائب ہیں۔ تا حاضر کی نشانی ہے کہ جو موجود ہیں جن سے بات ہو رہی ہے۔ تشکرو، آپ شکر ادا کر رہے ہو، اور اسی کی جمع ہے تشکرون، تم سب شکر ادا کر رہے ہو۔ واحد میں اور جمع میں اس کے بنانے کا طریقہ بھی وہی ہے، یہ واو لگایا نا، واو اس میں نہیں تھا، اسی یشکرو کو یشکرون بنایا۔ تو ماضی اور مضارع میں یہ فرق ہے کہ واو تو جمع کی نشانی اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس کے ساتھ نون بھی آتا ہے، واو اور نون۔ تو یشکرون جب ہوگا تو اس کا معنی یہ جمع ہے۔ حاضر ہے یا غائب ہے؟ وہ شروع میں اگر یا ہے تو غائب کا ہے، شروع میں اگر تا ہے تو حاضر کا ہے۔ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب اتنا تیز پڑھتے ہیں، صرف تعملون یا ملون پتہ چلتا ہے، تعملون یا ملون۔ اب تعملون یا ملون میں فرق معلوم ہوا؟ تعملون تا کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے تم سب عمل کرتے ہو، یا ملون وہ سب عمل کرتے ہیں۔ تفعلون یفعلون، تفعلون تم سب کر رہے ہو، یفعلون وہ سب کر رہے ہیں۔ یشکرون تشکرون کے کیا معنی ہوں گے؟ یشکرون یا ہے، وہ سب شکر ادا کر رہے ہیں، اور تشکرون تم سب شکر ادا کر رہے ہو۔ یہ فرق سمجھ میں آیا نا؟ حاضر غائب اور حاضر میں فرق کرنے کے لیے یہ شروع میں دیکھیں گے، یا غائب کی نشانی ہے، تا حاضر کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، واحد اور جمع میں یہ ہم نے ماضی میں بھی پڑھا ہے کہ وہ تبدیلی آخر میں ہوتی ہے فعل کے بعد، کہ کون کون سی نشانیاں لگائے گی۔ واو نون ہمیشہ جمع کی نشانی آئے گی، ماضی میں صرف واو فعلو، اور مضارع میں واو اور نون دونوں آئیں گی۔ اگر واو اور نون کے ساتھ ہے تو پھر یہ جمع ہے، اگر واو نون کے بغیر ہے تو یہ واحد کا ہے۔ یہ واحد غائب کا ہے، تشکرو یہ واحد حاضر کا ہے۔ یہ یشکرون واو نون کے ساتھ جمع غائب ہے، تشکرون واو نون کے ساتھ چونکہ حاضر کی نشانی ہے تا شروع میں، تو تشکرون کے معنی ہوں گے یہ جمع حاضر ہے، تم سب شکر ادا کر رہے ہو۔ اب بچا آخر میں متکلم، بات کرنے والا یا ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوں گی۔ اشکرو واحد کے لیے، میں شکر ادا کر رہا ہوں اکیلا، اور نشکرو ہم سب شکر ادا کر رہے ہیں۔ ویسے تو سیغے 14 آتے ہیں، لیکن کام صرف ان 6 سے بھی چل سکتا ہے۔ یہ عربی کی فصاحت ہے کہ وہ ایک ایک کے لیے الگ الگ لفظ ہے، مگر جیسے انگلش میں مختصر ہیں ایسے ہی عربی کی بھی یہ مختصر، یا تو وہ غائب واحد کا تذکرہ ہوتا ہے یا جمع کا تذکرہ ہوتا ہے، حاضر واحد کا تذکرہ ہوگا یا جمع کا تذکرہ ہوگا۔ اور عرب بھی جیسے ہم اردو میں تو کی جگہ آپ کہتے ہیں، اور لگتا تو ایسے ہی ہے جیسے بہت سے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، تو ادباً ایک کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کر دیے جاتے ہیں جو جمع کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے
انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے ہم نے، حالانکہ بنانے والے تو اللہ ایک ہیں۔ تو یہ زبان کا ایک فصاحت ہے، ادب ہے کہ ایک کے لیے بھی جمع کا لفظ استعمال کر دیا جائے۔ انا نحن نزلنا ذکر، بے شک ہم نے اتارا ہے قرآن، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اتارنے والے ہیں۔ تو اگر یہ 6 کی سمجھ آ جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ 9000 مرتبہ قرآن مجید میں یہ استعمال ہوئے۔ اب اگر یہ 6 سمجھ آ گئے تو 9000 الفاظ ہمیں قرآن مجید کے سمجھ آ گئے۔ کوئی لائن ایسی نہیں قرآن مجید میں جس میں یا ماضی اور مضارع دونوں میں سے کوئی ایک استعمال ہے۔ یہ ہے اشکرو، نشکرو نہیں، اشکرون نہیں ہوگا۔ اشکرو میں ایک شکر ادا کر رہا ہوں، نشکرو ہم سب شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس میں یہ نون ہی جمع کے معنی دے رہے ہیں۔ یشکرون میں یہ صرف علامت ہے اس کی۔ نون بعض جگہ آپ کو قرآن مجید میں گرامر کی وجہ سے بعض جگہ یہ ختم ہو جاتا ہے، یشکرو ہی ملے گا، لیکن معنی وہی رہے گا۔ چونکہ نشانی جو ہے نا صرف نون نہیں ہے، واو اور نون دونوں مل کر ہیں۔ واو کبھی نہیں گرتا، ختم نہیں ہوتا، یہ ساتھ ہی رہتا ہے یشکرون میں۔ نون کبھی ایسا ہوتا ہے، مثلاً پہلے پارے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے چیلنج جو کیا قرآن مجید کے متعلق کہ یہ کتاب اگر اللہ کی نہیں ہے، تمہارے کہنے کے مطابق یہ انہوں نے خود گاڑ کے لائی ہے، تو فَأْتُوا تم لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تم اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا دونوں جگہ سے نون گرا ہے لیکن ہے مضارع۔ اگر تم نہ بنا سکو اور کبھی نہیں بنا سکو گے اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ جتنی بھی، اگر تم نہ بنا سکو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق فرمایا تم سارے مل کر بھی لگے رہو، نہیں بنا سکتے میں جو کہہ رہا ہوں، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تو پھر اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو نون کبھی ایسا بھی ہوگا آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ لم جو شروع میں لگا ہے نا تفعلوا سے پہلے، وہ لم کی وجہ سے گرا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا الفاظ بڑھاتے ہیں، ایسے الفاظ قرآن مجید میں کس کس طرح ہمیں نظر آئیں گے۔ سورہ حشر کی آخری آیتیں جس میں فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے، عما یشرکون ان چیزوں سے جن کو وہ لوگ یشرکون اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جن ہستیوں کو یہ لوگ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اللہ کے اختیارات میں شریک کر رہے ہیں کہ اولاد اللہ ہی دینے والا ہے، یہ بھی دینے والے ہیں، صحت اللہ دیتا ہے، یہ بھی دیتے ہیں، روزی کے فیصلے اللہ کرتا ہے، یہ بھی کرتے ہیں،
کھوٹی کو کھری بناتا اللہ بھی ہے، یہ بھی کھری کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ان شریکوں سے پاک ہے، یہ سب کچھ اللہ تنہا اکیلا ہی کرتا ہے۔ یشرکون، اس کا معنی آپ کریں گے۔ لفظ کیا ہے؟ یخلقون، وہ سب پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ معنی صحیح نہیں بنتا، وہ سب پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں ایسا استعمال ہوتا ہے، لا یخلقون۔ یہ ہے اب پوری آیت، لا یخلقون شیئا۔ لا کی کیا معنی ہے؟ یخلقون، پیدا کر سکتے، نہ پیدا کر سکتے ہیں نہ کر سکیں گے۔ بڑی بڑی مخلوق پیدا نہیں کر سکتے، چھوٹی مخلوق بھی تو ہے نا، مکھی مچھر جیسی بھی۔ شیئن، ایک ذرہ بھی۔ یہ جن کو ہم شریک سمجھتے ہیں نا اللہ کے اختیارات میں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یخلقون شیئا، ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں بنا سکتے، بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، عالی شان فرنیچر بناتے ہیں، جہاز بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں۔ یہ تو بے جان مخلوق ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا، مکھی بنا کے دکھاؤ۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، فرمایا جو لوگ جن کو تم پکار رہے ہو نا اولاد کے لیے، روزی کے لیے، عزت کے لیے، قسمت کے لیے،